بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے کل بھی مشکل وقف اور مشکل الفاظ پڑھے تھے۔ آج بھی ہم 3 الفاظ مشکل الفاظ اور مشکل وقف پڑھیں گے۔ یہ آپ لوگ سیکھ لیں اور دوسروں تک پہنچائیں، لیکن اس سے پہلے آپ لوگ ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے، اور سننے کے بعد آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ تو پہلا لفظ ہے، یہ لفظ ہم کس طرح پڑھیں گے؟ یہاں پر پہلا لفظ حمزہ کڑا زبر آیا ہے، پھر نون کے اوپر مد آیا ہے، اور بعد میں جو یا آیا ہے، یہ یا پر کوئی حرکت نہیں ہے تو یا نہیں پڑھیں گے۔ یہ زیر جو ہے یہ حمزہ کے نیچے ہے، تو یہ حمزہ لام تشدید کے ساتھ ملائیں گے۔ تو یہ ہم کس طرح پڑھیں گے؟ آنا اللیل، یہ اس طرح پڑھیں گے، آنا اللیل، آنا اللیل۔ یہ لفظ آپ کو سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 130 میں مل جائے گا۔ دوسرا لفظ ہے، اس میں ہم وقف کیسے کریں گے؟ تو وقف اس میں آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ یہاں پر آخری لفظ نون آیا ہے، تو یہاں پر ہم وقف اس طرح کریں گے، یرجعون، یرجعون، یرجعون۔ یہاں پر وقف کی 2 علامتیں آئے ہیں۔ یہ پہلا علامت جو ہے، یہ 2 کا نشان جو ہے، اس کا مطلب ہے جب یہ نشان آ جائے تو قرآن پاک کے اس صفحے پر لکھا ہوگا وقف منزل۔ وقف منزل کا مطلب ہے جبریل علیہ السلام نے یہاں پر وقف کی، اور پھر نبی علیہ السلام نے اس جگہ پر وقف کی۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہ 2 نشان جو آیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے۔ تیسرا لفظ ہے لا یستوون۔ یہاں پر بھی ہم وقف کریں گے، وقف اس طرح کریں گے، لا یستوون، لا یستوون، لا یستوون۔ یہاں پر جو وقف کے علامت آیا ہے، یہاں پر لکھا ہوگا اس صفحے پر وقف عفران۔ وقف عفران کا مطلب ہے کہ نبی علیہ السلام نے جب تلاوت کی تو اس جگہ پر نبی علیہ السلام نے وقف کی اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کی، یعنی نبی علیہ السلام نے اس جگہ پر وقف کی اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کی۔ تو یہ اس کا مطلب یہ ہے۔ تو آپ لوگوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ یہ سیکھ لیں اور دوسروں تک پہنچائیں، تاکہ ان لوگوں کو بھی معلوم ہو جائے کہ یہاں پر جو علامات وقف آئے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے۔ اکثر لوگ اس سے
خبر نہیں ہے، ان لوگوں کو پتہ نہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، تاکہ ان لوگوں کو